پہلے تو ڈاکٹر عمیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر عمیر آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. جی ڈاکٹر عمیر. جی میں عرض یہ کر رہا تھا, دو باتیں تھیں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے تناظر سے, جو سوال آپ نے اٹھایا تھا اس کے تناظر سے. آئی ہوپ میں جسے کہتے ہیں جمپ دی گن نہیں کر رہا, آپ نے سوال اٹھا دیا تھا. تو پہلی بات تو یہ جو ہمارے ہاں کریٹیسزم ہے یا لٹریری کریٹیسزم ہے, اس کے مسائل پہ تو بہت سے لوگوں نے روشنی ڈالی. تو ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں جب بھی مسئلے ہوتی ہیں یا نشر ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ہمیشہ بڑی کھل کے گفتگو ہوتی ہے کہ جی ماضی میں یہ چیزیں تھیں جو بہت اچھی تھیں, اب حالات ان وجوہات سے خراب ہیں. تو اس سے مجھے ایک چیز یاد آ جاتی ہے کہ میرے ایک استاد تھے جب میں پڑھ رہا تھا اسٹینفورڈ میں, تو انہوں نے مجھے ایک بار یہ بتایا کہ جو فرسٹ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں فرق کیا ہے, اور وہ پھر معاشیات کا تھا, لیکن وہ شاید اپلائی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں خرابیوں پہ تو ہمیشہ بات ہوتی ہے, لیکن سولوشنز میں نے کبھی نہیں سنے کسی بھی نشست میں. یعنی بہت سے لوگ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں مرض کے ڈائگنوسس پہ کہ جی تنقید میں یہ مسائل ہیں, پسماندہ علاقوں کے لوگ اچھا لکھ رہے ہیں, ان کو سامنے کوئی نہیں آنے دے رہا, اسکولز ہے, اقربا پروری ہے, لوگ اپنے اپنے پسندیدہ ادیبوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جو ابھی بہت تفصیل سے بات. لیکن کس طرح یہ بہتر ہوگا اور کیا اس صورتحال کا حل ہوگا یا کیا ہونا چاہیے, مطلب یہ تو سب بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے, لیکن کیا ہونا چاہیے اس پہ گفتگو کم ہوتی ہے یا میرے نظر میں تو نہیں ہوتی. اور پھر ہم لوگ نا بہت ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کے لوگ ہیں, انٹرنلی اپنا تجزیہ نہیں کرتے کہ اگر دیکھیں ہم جو ادب میں خرابیاں ہیں اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری کسی نہ کسی مائکروکازم لیول پہ ہم سب پہ عائد ہوتی ہے, تو اس میں ہم سب بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے قصوروار ٹھہریں گے. تو ہم اس چیز کے اوپر نہیں بات کرتے کبھی بھی کہ یہ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جو غلط تھیں, تو میں نے ان میں یہ تبدیلیاں کی ہیں, یا میں یہ اس طرح سے کوشش کر رہا ہوں ان کو بہتر کرنے کی یا ان کو ٹھیک کرنی ہے. یہ تو خیر جو اب تک گفتگو ہوئی اس کے اوپر ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا. جو آپ نے بات کی تنقید اور تحقیق کی, اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کیونکہ میرا اپ برنگنگ اور میری جو ادبی نشو و نما تھی وہ باہر بھی, میں نے اردو ادب میں کی محفلوں میں یا اس چیزوں میں اس کا حصہ نہیں لیا. تو باہر ایک باقاعدہ سبجیکٹ تھا جو ہم پڑھتے تھے لٹریری تھیوری کے نام سے, جس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ سکولز ہیں, فارملزم ہے, اسٹرکچرلزم ہے, پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے, یعنی لٹریچر کے اپنے سکولز ہیں کہ یہ فن پارا, اور تنقید کرنے کے اپنے سکولز ہیں, اپنے طریقے ہیں. کچھ جو ہیں وہ فارملسٹ اور طرح سے کرتے ہیں, نیو کریٹیسزم ایک الگ طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ الگ طریقے سے روشنی ڈالتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی اس چیز کی بحث میں نہیں پڑتا کہ کون سا طریقہ بہتر ہے یا کون سا طریقہ کم تر ہے. یہ بحث میں نے نہیں دیکھی. یہ بحث ایک تو اردو کی تنقید جب میں نے پڑھنا شروع کی تو پتہ نہیں کیوں ہم آبسیسڈ ہیں اس چیز سے کہ یہ ڈسکور کریں کہ فلاں ادبی شاہکارہ جو ہے وہ اچھا ہے یا فلاں برا ہے, یا فلاں ادیب فلاں پہ فوقیت رکھتا ہے یا فلاں پہ فوقیت نہیں رکھتا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اس چیز پہ آبسیسڈ ہیں, ہماری تنقید کا مرکز ہے. میں نے جب لٹریری کرٹیسزم پڑھنا شروع کیا ویسٹ میں, تو مجھے کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ یا یہ بحث ہی نہیں سنی میں نے کہ وار اینڈ پیس زیادہ بڑا ناول ہے یا وتھرنگ ہائٹس زیادہ بڑا ناول ہے, یا جین آئر زیادہ اچھا لکھا گیا ناول ہے, یا اولیور ٹویسٹ کی کیا خصوصیات ہیں. مطلب میں یہ رینڈملی نام لے رہا ہوں جو مشہور فن پارے تھے جو ہمیں پڑھائے جاتے تھے. تو اس میں صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یتیم ہونے کا دکھ, ایک ہیتھ کلف ایک کردار ہے تو اس کے یتیم ہونے کا دکھ جین جو برونٹے ہے اس نے کس طرح ایکسپلین کیا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ اولیور ٹویسٹ میں وہی چیز دوسرے رائٹر نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے. تو اب ہم جب اس میں تیسرے اس میں جائیں گے تو شارلٹ برونٹے اس کو کس طرح سے لکھتی ہے. تو یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے کہ آپ ان کو بجائے کلاسیفائی کرنے کے اس طرح سے دیکھیے. لاسٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ اب ویسٹ میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ پہلے جو کرٹکس تھے وہ اسٹیبلشڈ کرٹکس تھے, جیسے ہمارے یہاں ہے, تو وہ کرٹکس جو تھے وہ تو اخباروں میں لکھتے تھے یا مضامین لکھتے تھے یا کتابیں لکھتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی کمیونٹی سامنے آ گئی ہے کامن کرٹکس, یعنی کہ ایک ناول آپ چھاپتے ہیں تو ریڈٹ یا کسی بھی بلاگ کے اوپر اس کے اوپر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے عام لوگ لکھتے ہیں جن کو لٹریری کرٹیسزم یا لٹریچر کا سوائے قاری ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بڑی تفصیل سے ان پہ تبصرے لکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تبصرے بڑی تعداد میں ان ویب سائٹس پہ پبلش ہوتے ہیں, بڑے غور سے پڑھے جاتے ہیں, اور ان کی بڑی وقت ہوتی ہے لکھنے والوں کی نظر میں بھی, رائٹرز کی نظر میں بھی.
ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو کامن مین کریٹیسزم ہے یہ کہیں نظر نہیں آتا. یعنی کامن مین اپنی جو رائے دے رہا ہے اس وقت تنقید میں وہ صرف خریداری کے ذریعے دے رہا ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کیونکہ زیادہ بکی ہے, یہ ناول کیونکہ زیادہ بکا ہے, تو اس کو عام آدمی نے پسند کیا. لیکن اس کو اس نے کیوں پسند کیا, اس ناول میں اس کو کیا چیزیں نظر آئیں, وہ ہم لوگ نہیں پہنچ پا رہے. اب جا کے فیس بک کا جو کامنٹ سیکشن آپ کہیں گے وہ کسی حد تک شاید, یا فین پیجز آپ پڑھیں گے تو ان پہ آپ کو کہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن ہمیں اس چیز کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے عام لوگوں کی کہ وہ جو بھی لٹریچر پڑھیں یا جو بھی جس طرح کا بھی فن پارہ پڑھیں اس پہ وہ اپنی رائے ضرور دیں, اور وہ رائے پھر ہم لوگوں میں ڈسکس بھی ہو اور پڑھنے والے اس کو ویلیو بھی. ابھی ہو رہی ہے رائے کہ لکھنے والے کیونکہ اس کو بالکل وقت ہی نہیں دیتے عام آدمی کی رائے کو, اور ہم لوگوں نے بالکل ایک پاپولر فکشن کو الگ کیٹیگری بنا کے ایک ڈبے میں بند کر کے سائڈ پہ کر دیا. آپ کم از کم پاپولر فکشن کو نہ بھی ایکسیپٹ کریں تو آپ یہ تو سیکھ سکتے ہیں ان سے کہ وہ کس وجہ سے پاپولر ہو رہی ہیں, اور وہ چیزیں اپنے فکشن میں کسی حد تک آپ انسپریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سوری کامنٹ تھوڑا طویل ہو گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں جو 3-4 باتیں ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اچھا صحیح بالکل ٹھیک, اہم گفتگو کی آپ نے. اچھا یہ جو سب بات ہوئی تھی کہ ہم حل نہیں, جو کرٹیسزم تو کی جاتی ہے لیکن یہ نئے لکھنے والوں کو نہیں کیا حل نہیں بتایا جا رہا. تو ابھی تو بات ہوئی ہے, جیسے نصر ملک صاحب نے کہا کہ ہمیں صرف لائک نہیں کر دینا چاہیے بلکہ کامنٹس بھی لکھنے چاہیے. اسی طرح نسیم انجم صاحبہ نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ فورمز جو مختلف بڑے بڑے وہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے جنون لکھنے والوں کو آگے لائیں. اور ان ڈائریکٹ وے میں لوگوں کو افتخار عارف صاحب کی بات بری لگی تھی, لیکن میں جس افتخار عارف صاحب کی بات کو میں نے اس تناظر میں لیا تھا, اتفاق کیا تھا کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور جو ان کو کسی پبلک ریلیشننگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اسٹیج پہ لے آیا گیا اور وہ اپنی تو ان کی وجہ سے جینئن لکھنے والوں کا حق مارا جا رہا ہے, وہ ان کو وہ کیا جا رہا ہے. یہ بات مسعود قمر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو جینون لکھنے والا ہے وہ اس کو آپ کتنا بھی کارنر کریں, کتنا بھی دیوار سے لگائیں, اس کی رائٹنگ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی آ جاتا ہے. مگر کچھ ذمہ داری ہمارے ادب کے نقادوں کی بھی ہے, محققین کی بھی, کہ وہ اس کو وہ کریں. تو یہی بات نسیم انجم صاحبہ نے بھی کہی تھی کہ اس کا یہی حل ہے کہ اس نان جینون لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کی جائے اور جینون لوگوں کو آگے لایا جائے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ نان جینون لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور اس کی پہچان بہت ضروری ہے. تو یہ بات ہے. باقی جو اب بات ہوتی ہے کہ اگر ابھی ڈاکٹر عمیر نے تحقیق کے سلسلے بات کی, یہی سوال میں اٹھانے جا رہی ہوں. اگر کسی تخلیق کو نقاد تحقیق کے مراحل سے گزارے بغیر ایک محاکمہ کر دیتا ہے اپنا, اس کو اس تحقیق کے مراحل سے میں نہیں لاتا, تو وہ تو ایک رپورٹ ہو جائے گی, بس وہ تحقیق تو نہیں ہوگی. تو اس سوال کو لیتے ہیں. جی نسیم منجم صاحبہ. جی نسیم صاحبہ موجود ہے؟ نسیم صاحب موجود ہے؟ جی ہے. نسیم صاحب مائک کھلا ہوا ان کا؟ جی کھلا ہوا بھی ہے. نسیم صاحبہ آپ موجود ہیں؟ اچھا مہر زیدی کہ آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں, کوئی مہر زیدی نے کوئی سوال کوشچن مہر آپ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. اچھا میں سوال یہ کہہ رہی ہوں کہ سوال میرا یہ ہے کہ کسی بھی تخلیق کو تحقیق کے مرحلے سے گزارے بغیر محض اس پر ایک محاکمہ بٹھا جائے گا تنقیدی سطح پہ, تو کیا حق ادا ہو گیا تو اس تخلیق کا وہ محض رپورٹ نہیں ہوگی؟ تو میں جی کہہ دیا کہ جی اپنے 2 سینٹس دے دیتی ہوں کہ یہ جی دیکھیے یہ تو یہی جیسے کہ عمیر احمد صاحب نے ابھی بہت امپورٹنٹ چیزیں, تمام ان کے پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ تھے اور بہت ریئلسٹک انہوں نے باتیں کی.
اور اب دیکھیے کہ اب یہی والی بات آ رہی ہے کہ وہی بیسک کوشچن آ گیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہ اب یہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو انتقاد کا منظر ہے وہ تو اسی طرح سے ہو گیا کہ جیسے پلیٹو نے ان کو پوئٹس کو ریجیکٹ کر دیا. وہی بیسک پریمس پہ ہم ابھی کھڑے ہوئے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ وہ ہے پلیٹو والا, اور باقی جو ویسٹرن دنیا ہے یا دوسری جو دنیا ہے ان لوگوں کا وہ دیکھیے نوبیل پرائز بھی نئی کتابوں پہ جیسے کازو اشیگورو کی کتاب کلارا ان دا سن پہ وہ نوبیل پرائز مل رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس چیز سے, اور پھر اس کے لیے بیسک جو آپ کی نالج ہے, ریسرچ ہے, ورنہ آپ کسی بھی چیز کو کیسے کسی بھی تحریر کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اچھا پھر جب اگر آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے تو اس پہ دو چیزیں ہوں گی, ایک عام قاری, کیونکہ قاری کے تک وہ بات کیسے پہنچی یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر قاری کی جس طرح آپ کو اگر پینٹنگ سمجھنے میں پینٹنگ کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا ہے تو ہی آپ پینٹنگ کو ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں نا, آرٹسٹ کے سٹائل کو, اس کی بالکل چیزوں کو. اور اسی طرح پھر کسی بھی تحریر کے بارے میں. لیکن وہ یہ کوشچن کہ نئے لکھنے والوں کو, تو اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے نئی لٹریری جرنلز چھپانے کو کس قدر مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے لٹریری جرنل کو, لٹریری جو جرنلز ہیں ان کو گورنمنٹ کو بھی سبسیڈائز کرنا چاہیے اور اس کو چیز کو بڑھاوا دینا چاہیے. پیپر پہ ٹیکس, پبلشنگ کے پرابلمس, یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے اور پھر دیکھیے جو ایک بیسک ہوتا ہے نا, کالج میں وہ جرنل چھاپتے ہیں, لٹریری جرنل چھاپتے ہیں نا کالج میں. جی جی بالکل. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے نا انکریج کرنے کو اسٹوڈینٹس کو اور نئے لکھنے والوں کو. تو اس طرح جی اچھے ادبی جو جرنلس ہیں اس کو چھاپنے, اور یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے نئے لکھنے والے آپ کے, اور اس وقت کافی سارے موجود ہیں جو ابھی اس میں نظر آ رہے ہیں مجھے. تو میرے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کی جو کام ہے اس کی بھی تشہیر ہونی چاہیے. تو وہ ان کی جو تشہیر ہوتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نئے لکھنے والے کون ہیں اور کیا ہے. اور بالکل. جہاں تک جی کریٹو جی ایکسپریشن کی بات ہے تو آپ کسی کو مشاعرے میں حصہ لینے اور اسٹیج پہ آنے سے تو روک نہیں سکتے. اور یہ اچھا برا کر لیبل لگانا تو آپ چھوڑ ہی دیں, یہ تو غلط بات ہے. یہ تو قاری خود پہچانے گا کو کون اچھا ہے کون برا ہے. اور یہ بھی ہمارے چلیے. معاشرے کا ریفلیکشن ہے. اور ریسرچ کی اور محنت کرنے کی تو ہمیں عادت ہی نہیں. یہ تو خالی وہی تو ادبی کی بات ہو نہیں کر رہی, ہے میں تحقیق. میڈیکل فیلڈ میں بھی بات کر رہی ہوں. میڈیکل فیلڈ میں بھی میں نے دیکھا کاپی پیسٹ والے اب لیڈنگ اینڈوکرینالوجسٹ بنے بیٹھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو بات آتی ہے نسیم انجم صاحبہ کا, شاید موجود نہیں ہے. نسیم صاحبہ موجود ہیں آپ؟ نہیں, میں آ گئی ہوں, اس وقت موجود نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی تخلیق جو ہے وہ جی میرا سوال یہ تھا کہ کوئی تخلیق تحقیق کے مرحلے سے گزارے بغیر تنقیدی محاکمے میں آ جائے تو پھر اس کو اسی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا دیانتداری ہو جاتی ہے؟ کیا حق ادا ہو جاتا ہے اس تخلیق کا؟ جی جی نسیم صاحبہ بات کیجیے اس پہ. نسیم صاحبہ نیٹ. تو اب مجھے بتائیے آپ کیا کہہ رہی تھی, سمجھ مجھے آیا نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آواز تخلیق ہی کو نہیں, فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تخلیق کو تحقیق کے مراحل سے گزارے بغیر تنقیدی محاکمہ میں اٹھا دینا یہ کہاں تک صحیح ہے؟
क्या हक अदा हो जाता है तख्लीक का? तनकीद को तहकीक के तहकीकी मरहले से गुजारे, समझ में नहीं आ रहा। तनकीद को तहकीक के तनकीद को तहकीकी मराहिल से गुजारे बगैर, यानी उसको अगर मैं मिसाल ही दूंगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी फलां ने नस्री नज़्म का आगाज किया, फलां ने नस्री नज़्म का आगाज किया, फलां ने फलां ये किया, लेकिन और इस पर इतनी बहसें, इतनी सारी बहसें कि ये तो अब इससे ही उलझन होने कि किसने नस्री नज़्म का आगाज किया, किसने नहीं किया। लेकिन उसमें भी एकदम से लिख दिया जाता है, इसको रिसर्च बेस पे ले जाता है, उसको खंगाला नहीं आता है कि असल में ये मैं नसीर आजम तो मैंने एक मिसाल दी है, किसी भी अदबी फन पारे को इस तरह पे नहीं देखा जाता कि जी उसकी क्या पूरी जो उसका वो उसकी हिस्ट्री क्या है, तो और एक तरक़ीदी महकमा में उठा दिया जाता है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? जी हाँ, देखिए, तो पहले तो मैं अर्ज करूंगी कि बिना तहकीक के तनकीद तख्लीक कैसे हो सकती है ना, मुमकिन नहीं है। तो तख्लीक अगर माँ का किरदार करती है तो तहकीक माँ की खिदमत करती है, ऐसे ऐसे ख्यालात और मालूमात फराहम करती है कि सुनने वाला अशश कर उठता है और बहुत सी मालूमात के दरवाज़ खुलते हैं। अब रही तनकीद, इसका किरदार तो बहन जैसा है या उस शख्स जैसा है जो एक चीजों पर एक नजर डालता है और फिर अपनी राय देता है। अब अगर तनकीद निगार सच्चा और खरा है तब तो वो बड़ी गहराई से उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और खामियों और खूबियों पे गौर करेगा और उसको मुस्बत अंदाज में पेश करेगा कि ताकि लिखने वाला डिसहार्ट ना हो ना, वो एक क्या कहना चाहिए, मुस्बत सोच के हवाले से वो आगे बढ़े और काम करे। लेकिन अगर इसके बरक्स तनकीद निगार वो अपने ख्यालात का इस तरह करेगा इजहार कि वो पढ़े, नंबर दो तनकीद निगार का काम करेगा कि ना वो पढ़ेगा ना वो दिलचस्पी लेगा, बल्कि वो अपने पास से इस तरह आजकल अनशंट कहेगा, बगैर पढ़े तो रही है। आपको ही पता है ये किताबों को नहीं पढ़ते, इधर उधर की बात की, इधर की बात की, उधर की बात की, चंद एक जुमले के चले गए। तो ये बहुत जरूरी होती है कि तनकीद निगार ऐसी बात कहे, ऐसी पेश करे, उसमें अपनी सोच और उसकी तख्लीक के बारे में वो बात करे कि जो तख्लीककार के लिए बेहतर साबित हो और उसके आगे के रास्ते खुले। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि तनकीद निगार जैसे कि हमारे पास गुफ्तगू हो रही है इतने मुखलिस नहीं है जितना कि होना चाहिए, और इसीलिए लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते। बाज़ को तो ऐसी चीजों पे भी तारीफ हो जाती है कि जो इस काबिल नहीं होती, तो फिर वो जो तख्लीककार है, लिखने वाला है, कलमकार, शायर, अदीब, वो वहीं रुक जाता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या खामी है। लेकिन जब हम खुलूस से नियत से उसको बताते हैं कि अगर ये खामी दूर कर ली जाती, ये इसकी जगह ये लफ्ज आ जाता या ये जुमला आ जाता या ये ख्याल आ जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत कर, तो वो मेहनत करते हैं और ये वजह है कि वही लोग आगे आते हैं। फिर मुतालिया भी बहुत जरूरी होता है तख्लीककार के लिए, कलमकार के लिए, कि वो मुतालिया को वसी करे, वो पढ़े, अपने सीनियर को भी पढ़े, जूनियर को भी पढ़े, और उसमें फैसला, उस हिसाब से वो फैसला करे कि आया जो हमारे पुराने लोगों ने, कलमकारों ने, अदीबों ने नॉवेल लिखे, अफसाने लिखे, शायरी की है, उसमें क्या है, अब वो पढ़ते नहीं है तो आगे ले आते हैं, और तनकीद निगार भी उनको वैसे, नक्काद भी उनको वैसे मैसर आ जाते हैं इत्तेफाक से। तो इस जो दौर चल रहा है वो तो बस आपको पता ही है किस तरह का है। और जैसे कि डॉक्टर उमैर अहमद ने कहा कि दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा स्कूल नहीं होता, तनकीद का स्कूल होता है ना तख्लीक का स्कूल होता है, सबकी बराबर से तारीफ होती है। तो देखिए दूसरे जी नसीर डिस्कनेक्ट हो गया उनका शायद। अच्छा इशरत, आप कुछ लिख लीजिए। जी हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं तख्लीक के, तनकीद के, तहकीक के, वो उसमें इतनी कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन वह दूसरे मुल्कों में कामयाबी की वजह यही है कि वो सलाहियतों को सराहते हैं, लिखने वाले की इज्जत करते हैं, जूनियर सीनियर के खाने में नहीं डालते, वो ये देखते हैं कि लिखा क्या है और क्या इसमें जान है और क्या इसमें माशरे की अक्कासी की है,
کیا اس نے سچائی سے بیان کیا ہے، اپنا فن پارا لکھا ہے. اب اس میں فن کی وہ بلندی بھی بعض عام لکھنے والوں کے فن پارے فن کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، مگر ہماری اس کی تعریف نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو ان لوگوں کی بھی تعریف نہیں ہوتی جن پر یونیورسٹی کی سطح پر بڑے بڑے کام کیے جائیں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کی خوش قسمتی ہے، جو ان کی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ اس لکھنے والے کی خوش نصیبی ہے. لیکن جہاں یہ نمبر جو ہیں وہ ظاہر ہے اچھی خاصی چیز کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو دور رکھتے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ان کی پھر عزت بھی ظاہر کوئی ایسی کرتا نہیں. بس ظاہر وہ کہیں کہ ہم بہت بڑی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں. بڑا تو اپنے کردار سے ہوتا ہے. ہاں، بڑا اس طرح نہیں بن جاتا، بڑا اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے علم سے ہوتا ہے، اپنی تحقیق سے ہوتا ہے. تو جو فن پارا ہے اسے تنقید کی ضرورت پیش ضرور آتی ہے، تنقید نگار کی، لیکن اسی صورت میں پیش آتا تنقید نگار کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، نہ کہ نقصان. ٹھیک ہے. گویا کہ اسرار گاندھی صاحب نقاد کو محقق بھی ہونا چاہیے، یا وہ خالی نقاد کے اس پہ اگر منصب پہ تو کافی ہے؟ گاندھی صاحب نہیں ہے موجود میرے خیال سے. جی محترمہ عشرت معین سیما بھی لکھ رہی ہیں، بہت عمدہ لکھ رہی ہیں. جی عشرت معین سیما صاحبہ جی اگر آپ جی میں سن رہی ہوں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. خالد صاحب آئے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. جی السلام علیکم. جی خالد بھیا کیسے ہیں؟ خالد بھائی تشریف لے آئے. خوش آمدید. خوش آمدید. صدر کی اجازت سے میں خالد معین صاحب آپ آئے ہیں، خوش آمدید. پر نسیم انجم صاحبہ نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے. میں خالد معین کی طرف یہ سوال رکھتی ہوں، معاذ کے آتے ہی آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے گویا کہ کسی نقاد کا محقق ہونا ضروری ہے یا کافی ہے نقاد ہونا؟ اچھا، میں نے بھی گفتگو سنی، نسیم صاحبہ کی بھی سنی، اور پہلے بھی گفتگو سنی. تو یہ جو ایک معاملہ ہے کہ محقق ہونا اور نقاد ہونا، تو بظاہر تو یہ آپس میں ملی ہوئی چیزیں بھی ہیں. شعبے پھر یہ سب ملی ہوئی آپس میں چیزیں ہیں، جیسے رسول صاحب نے بتایا. لیکن اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں، بالکل کرنٹ صورتحال پاکستان کی دیکھیں، خاص طور پر کراچی کی دیکھیں، تو محقق تو یعنی تنقید یعنی محقق ہونا یا تحقیق تو ہمارے مزاج میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کم رہ گئی، جسے ہم بہت سچا محقق کہتے ہیں، جو کہ اپنے کام میں لگا ہو، ریسرچ کر رہا ہو کے حوالے سے، اصناف کے حوالے سے، اگر ناول ہے تو ناول کا سفر کیا ہے، جیسے آپ نے کہا نسل ڈزن اس کا سفر کیا ہے، اور وہ پھر نتائج ایمانداری سے منصفانہ انداز میں نتائج اخذ کر رہا، اور پھر بے باکی سے ضرورت تعلقات نبھانے کے بجائے وہ جی بالکل یہ کہ ادب کے جو معیارات ہیں اس کو سمجھتا ہو اور آواز کو بھی سمجھتا ہو، اور پھر وہ رقم تجزیہ پیش کرے، اور یہ پورا تحقیقی سفر ہمارے سامنے آئے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں ایسے جو کہ موقفانہ ان کا مزاج ہو اور منصفانہ مزاج بھی ہو، اور وہ جتنی سنجیدگی چاہتی ہے تحقیق وہ اس کے لحاظ سے کام کرتے. پی ایچ ڈی تو ہمارے ہاں ماشاء اللہ بہت ہو رہے ہیں، خواتین بھی بہت ساری پی ایچ ڈی کرتی تھیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں. لیکن بدقسمتی سے پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے کام کیا ہے تحقیق کی بنیاد پر، اور اپنے ہی شعبے کے حوالے سے جو کام کیا جس میں پی ایچ ڈی کی ہو،
وہاں بھی ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ مزاج نہیں ہے، وہ سنجیدگی نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ ڈگری کا اصول تو ایک تگ و دو ہے ان کی، اس سے جو بھی کچھ حاصل ہو سکے، اگر پڑھا رہا ہے کوئی شاید ظاہر ہے کہ لگیں گے اس میں، اور اگر کچھ بھی نہیں لگ رہا تو آپ کے لیے ایک ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے رجسٹرار آپ. لیکن وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مزاج میں چیز شامل ہو اور پھر آپ کام کرتے رہیں اور پھر وہ کام سامنے آتا رہے، یہ بہت مایوسی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایسا ٹھیک کیا ہے یا کیا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اگر تحقیق کا خانے کی طرف دیکھیں ہم تو یہ بڑی مایوس صورتحال ہے. یہی صورتحال تنقید کی بھی ہے. تنقید کی صورتحال بھی کوئی بہت کچھ آئند نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم اگر شخصیات پر لکھیں، ہم اگر صرف کتابوں کے مقدمے اور فلیپ لکھیں اور اس سے اپنا نام چمکائیں اور پھر وہی مقدمہ جو ہے وہ ایک نئے نام سے کسی دوسرے کو کبھی پر بھی لکھ دیں، وہی فلیپ جو ہے بدل کر کہیں اور بھی لکھ دیں. اور لاہور میں تو پنجاب میں تو یہ بھی میں نے سنا کہ معروف لوگوں کے فلیپ موجود ہوتے ہیں، قیمت ادا کریں اور وہ فلیپ. جی 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 یہ بہت ہی اتھینٹکسٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ. ادب جو ہے جب کاروبار بن جاتا ہے اور چیزیں بن جاتی ہیں، یہ بھی ہے یہ اتھینٹکسٹی کے ساتھ ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو پھر آپ کیا بالکل صحیح کہنا اس میں اب یعنی تنقید کا جو منصب ہے اور جو گراوٹ آ چکی ہے اس میں. اور یہاں کراچی میں بھی دیکھ لیں چند ہی نام ہیں جو کہ سینئر ہیں اور وہ ہر فرد پر آپ کو جو ہے بہترین چیزیں ان کی ملیں گی. اور خواتین اگر ان کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے ہوتی ہے اور القابات بہت کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک خاتون پر جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے جان کتابوں سے سینئرس کی رائے دی اور جو بہت ہی زبردست رائے دی. اور وہ خاتون شاعرہ جو ہے غیر شاعرہ کے طور پر بھی مشہور ہے، سب جانتے. تو لیکن وہ افتخار عارف تھے یا فضالہ قاسم تھے یا بہت نام سے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب موجود تھے اس میں. کہ ہمارے ہاں اتنے اچھا اگر آپ بات کریں تنہائی میں ان سے خلوت میں تو وہ بالکل بھی نام کر جاتے ہیں، بالکل کوئی نام ہی نہیں لیں گے وہ. اچھا کون ہے وہ بالکل کوئی نئے لوگوں میں کوئی بھی نہیں. فلیپ صاحب لکھے جا رہے ہیں، فلیپ صاحب لکھے جا رہے ہیں. اس سے بڑا جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ بھی ہمارے یہاں ادب سے پیدا کی. اور ایک جو سچا لکھنے والا ہے وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ سب لوگ تو سب پر لکھ رہے ہیں، بہت اچھی اچھی آرا لکھ رہے ہیں، اگر میں لے کر کتاب جا رہا ہوں تو ہر آدمی جو ہے فلیپ لکھ کر بیٹھا ہوا ہے، مقدمے لکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکانیں چمکا کر بیٹھا، میں کیا کروں؟ پھر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ نہیں لکھ پاتا، اور جب وہ نہیں لکھ پاتا تو اس پہ لکھا بھی نہیں جاتا. یہاں بھی انصاف پسندی نہیں ہے کہ جب کتاب آ گئی کسی کوئی افسانے کی کتاب آئی ہو، ناول آیا ہو، کتاب مضامین کی کتاب آئی ہو، تو کوئی بھی نقاد جو ہے اس کو یہ بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اچھی کتاب آ گئی ہے تو وہ ایک الگ سے زحمت گوارا کر لے. اب یہی صورتحال آپ دیکھیں تقریبی رونمائی جھوٹ ہوتی ہے جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ صرف توصیفی اور جھوٹ پر مبنی تقریباً 80%، 85% اور کہیں 5 یا 10% کہیں سچ اگر کوئی بول بھی دیتا ہے تو وہ ایک معطوف ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کیسے بول دیا اور سب کے سامنے ہے نا. اور توصیفی جملے اگر آپ 100 جملے بھی لکھیں کسی کے لیے وہ بھی اس کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ نے 2 جملے لکھ دیے کوئی سچے جملے یا ایسے جملے کہ جو برا مان جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور کیمپین چلانا شروع کر دیتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے جو اس بیٹھیے جو فیک ہیں اور وہ ماحول میں جو ہے وہ
تنقید کا جو ایک تنقید جو ہے وہ صرف شخصی رہ گئی، کتابوں تک رہ گئی، توصیفی رہ گئی، وہ ایک تجدیدی تنقید کے لیے بھی تھا. اچھا، تنقید جو ہے یا ناقد جو ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پورے اثر سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوگا، بہت اچھی طرح وہ جانتا ہوگا، پھر کلاسکس کو جانتا ہوگا، پھر وہ ایک زبان کو نہیں جانتا ہوگا، وہ اور دنیا بھر کے ادب پر اس کی ایک نظر ہوگی. اگر وہ یہ نہیں ہے سب سے تو پھر تو وہ نہ تو رجحانات نہ تو وہ کی رفتار سے جو آتی ہے یا روح اثر سے واقف نہیں ہے. وہ تو مطلب ایک یعنی کہ بہت ہی محدود نظری کے ساتھ لوگوں کی توصیف اور تعریف کر کے اور اپنی دکان چمکا رہا ہے. وہ تو یہ جو بھی زیب بھائی نے ایک اصطلاح جو ہے وہ دہرائی تھی ادب کے گھس بیٹھی ہے، یہ بڑی دلچسپ ایک اصطلاح ہے اور میں بھی کبھی پوچھتا ہوں یہ، اور بالکل سچائی مبنی ہے. ان تنقید اور تحقیق اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسا محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ان کے جو معیارات ہونی چاہیے یا جو ان کا مطلب ہونا چاہیے، وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ میرے ہلکا لگتا ہے، اور دعا ہے کہ بہتر ہو جائے اور ہم زیادہ سیکھ سکیں، زیادہ ہم تخلیق کی جہاں تک بات ہے. مجھے جی بھائی یہ لگتا ہے کہ تخلیق جو ہے وہ ضرور آ رہی ہے اور تمام بہت نئے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، کھانا بھی چل رہا ہے، چائے کی ہو رہی ہے، خالص کی صورت حال ہے وہ پورے کراچی میں بھی سیفل آباد میں. خالد مجھے سب کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہاں صاف نہیں آ رہی، اس میں موسم کی وجہ ہوگی، جھرجھراہٹ ہو رہی. جی آپ مائک کو یا تو ریفریش کریں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، بس یہی کہہ رہا تھا کہ تخلیق جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے جو ایک خوش امیدی ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے منظرنامے میں تخلیق جو ہے وہ اپنا زور مار رہی ہے، اور تخلیق جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، خیرات کم بھی ہوں گے اور پاکستان کے معاملے میں جو ہے وہ انڈیا میں جو تحقیق کی کچھ حال ہے وہ ہے بہت اچھی ہے. جو ڈاکٹر شہریار صاحب جو ہے سوالے سے بہت سکیں گے کہ ہم تک بہت کم چیزیں آتی ہیں یا کم سے ہمارا نہیں پاتا ہے کہ وہاں لیکن ہم کہیں ضرور پڑھتے ہیں اور پیپر بھی چلتے ہیں ان کے. اب اگر آپ دیکھیں تو قمر جمیل کے قامت کا کوئی آدمی جو ہے یا سلیم احمد کی بھی قامت کا کوئی آدمی، عزیزہ مدنی قامت کا کوئی آدمی ہو کے شاعری بھی ہے اس کی، اور اس کی جو نثر کی کتاب ہے بہت زبردست ہے، 2 حصوں میں جدید اردو شاعری. جیسے یہی نام بالکل جدید اردو شاعری، بالکل صاحب حسین صاحب ہیں، جاب حسین ہیں، بالکل شروع میں چلے جائیں تو ظاہر ہے غالب کے خطوط ہیں جہاں اور پھر غالب کو اگر ہم دیکھتے ہیں ماڈرن آدمی کی جنہوں نے بلا شبہ شاعری کی سمتوں کو بھی تبدیل کرنے کی شاعری بہت اور تنقید کی جو کتاب ہے مقدمہ تھا بنیادی طور پر اس دیوان کا مقدمہ شعر و شاعری میں کتاب کی حیثیت اس کی ہو چکی، سماجی ہو چکی، اور وہ ہماری اردو شاعری کی جو ہے تنقید کی بائبل بھی کہلاتی ہے. صحیح بھی ہے. دیکھیں گے تو آپ سارے نظریات کبھی مباحث ہیں، مغربی ادب بھی وہ سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے، نام بھی ہیں اس میں، اور جو مغربی ادب کی روشنی ہے اس سے بھی انہوں نے بات کی ہے، مشرقی ادب کی جو روشنی ہے اس سے بھی بات کی ہے انہوں نے، اور صورتحال کا بڑا ایک تجزیہ ہے ان کے یہاں. وہ ایک بہت زبردست کتاب ہے اس طرح کی.
تو بلا شبہ اب افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ترقی پسند تحریک میں جو بہت نمایاں اور بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی سمتوں کو تبدیل کیا، تنقید کو اہمیت دلوائی، بڑی قامت کے لوگ، اور رائٹس میں بھی کچھ لوگ ضرور ملتے ہیں تو جدیدیت والے بھی، یہ سب لوگ، خود میرا جی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مثلا ان کی کتاب ہے اس نظم میں جو 2 حصوں میں ہے، جس میں وہ ہر نظم کا ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں، اور بڑے لوگ کے تجزیے پیش کر رہے ہیں، چھپ رہتے ظاہر ہے، بعد میں کتابی صورت میں بھی آئی۔ مشرق و مغرب کے نغمے ایک ایسی کتاب ہے یہ بھائی کہ اگر وہ نہ پڑھی جائے تو واقعی جی بالکل بالکل، جتنا بھی ادب ہے دنیا بھر کا، چینی ہاں ادب بھی، جاپانی ادب بھی ہے، اور حقیقت ہے، بھی ہے، اور جی اس بالکل، میں کیا کمال کی زبان ہے ان کی، حالانکہ وہ لکھتے تو بہت زندگی کی بات جی کمال کے جو ہے ان کی نظر تھی، جاتے چلے جاتے ہیں تہذیبوں کو بھی، ادب کو بھی، زبان کو بھی، ہاں اور جی، سارے بڑا انریچ کیا انہوں نے، جی بالکل، ادب کو بڑا انریچ کیا، تنقید کو واضح کتاب ہے، اس میں ایون کوئی جی تراجم کے ذریعے سے بھی کیا گیا، جی تراجم کے ذریعے سے بھی، اور ان کی تاثیر کے دیکھیے شعریات جی۔ بھی بہت ہی واضح انداز کو نظموں کو کھولتے ہیں بعد میں۔ تو اب ہمیں جو ہے تو ہم تو جو ہے ڈاکٹر مین نے بہت اچھی باتیں کی، آئی ایم ویری اپریشیٹ کہ وہ بہت خوبصورت، انہوں نے اچھی باتیں، بہت کارآمد باتیں، مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ باقی بھی تمام احباب نے بات کی، اور جو سوالات اطلاع اٹھا رہی ہیں وہ بہت زبردست ہے۔ تو ہم تو سب پلٹ کر جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی خاص طور پر بڑی محبت ہے صورتحال جی، بس آپ مدنت بہت بڑا شکریہ، کام بہت کر شکریہ رہے خالد موئن صاحب، اور بہت خالد شکریہ جی، خالد موئن صاحب، بڑی اہم گفتگو، بہت شکریہ۔ اہم بہت گفتگو۔ اہم خالد موئن صاحب آپ کی گفتگو بہت اہم درجیہ تنقید میں بھی ہمیں اب وہ تو نام نہیں جو ہمارے ساتھ پہلے رہے ہیں، جو ہمارے سینئرز تھے، جن کی وجہ سے، جن کی بدولت بہت رہنمائی ملی، اور اس بات کو بھی کہنا ضروری ہے کہ تنقید ایک اچھی تنقید، ایک اچھی تحقیق، ایک بہت بہترین تحقیق سے ایک لکھنے جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اچھا تخلیق کار سامنے آ جاتا ہے۔ جو ہمیں بعض دفعہ کمی نظر آتی ہے کہ تخلیق وہ تصدیق نہیں آ رہی، تو بالکل، اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تنقید کا معیار اس طرح سے نہیں دیکھنے میں آتا بعض دفعہ جس طرح دیکھنے والے، کہ تنقید کا مطلب ہرگز تنقیص نہیں ہے، بلکہ تنقید اچھی کا بات کی مطلب آپ ہی نے، یہی ہے کہ وہ تحریر سامنے آئے، وہ تحقیق سامنے آئے جس کی ہمیں جو ادب کے فروغ میں، افسانے کے فروغ میں، شاعری کے فروغ میں ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ تو یقیناً ہمیں اب وہ لوگ نظر نہیں آتے، یا ہیں تو اس طرح سے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہے، شاید بہت زیادہ بھیڑ ہے، یا شاید بہت زیادہ پبلک ریلیشننگ ہے، یا بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو خالد موئن صاحب کی اہم گفتگو اس حوالے سے رہی۔ انجلا صاحبہ، میں صاحب صدر جو جی جی ہاں، جی ڈاکٹر صاحب، مداخلت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں اگر اس فارمیٹ میں گنجائش ہو تو میں بھی اپنا اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ اور بالکل بالکل، میں آپ کو زحمت دیتی ہوں، بالکل زحمت ہے۔ 12 بجنے والے، ہمارے یہاں 15 منٹ باقی ہے، تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ گفتگو کر لیں، جا نہیں پاؤں گا۔ چلے آپ جی گفتگو کر لیں، پہلے آپ گفتگو کر لیں، چلے آپ پہلے جی، گفتگو کر بہت لیں۔ نوازش، بڑی ذرا نوازی آپ کی۔ میں جلدی پڑھ دیتا ہوں، کچھ لکھ بھی لیا ہے میں نے۔ جلدی نہیں پڑھے، اطمینان سے پڑھے، ہم صدر آپ کو نشر کی سننے کے لیے اجازت، بیٹھا ہے۔ جلدی مت پڑھیے بھائی، صاحب صدر جی نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جلدی میں پڑھنا ہے، جلدی نہیں ٹھیک پڑھنا ہے ہے آپ کو۔ جی، بڑی نوازش ہے۔ جی جی صدر نشی کی اجازت سے، حلقہ ارباب ذوق کراچی اور چراغ ہمیش کے تمام اراکین کا بصمیم قلب ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے دسمبر کا مہینہ میری تخلیقات کے لیے مختص کیا۔
اور سبھی احباب نے بہت روشن خیالی اور پوری معروضیت کے ساتھ ان پر اظہار خیال بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، وہاں سے مجھ ادنا سے ادیب پر اتنے پروقار طریقے سے گفتگو کی گئی، یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. میں ان تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان پر بہت ہی عالمانہ گفتگو کی ہے. چند نام، کچھ نام اگر چھوٹ جائے تو معذرت چاہتا ہوں. چند نام ایسے ہیں جو بہت ہی نوجوان لکھنے والے ہیں اور ہندوستان سے انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. ان میں رخشندہ روحی مہدی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا تھا اس محفل میں، نہیں ہو پائی، شاید کوئی ضروری وجہ رہی ہوگی. ذاکر فیضی نے بہت اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا تھا. ڈاکٹر عالیہ، حمیرہ، اسرار گاندھی صاحب، کہکشاں پروین وغیرہ جو ہے یہاں سے ہندوستان سے انہوں نے اظہار خیال کیا تھا. اسی طرح زیب اسکار صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ انہوں نے تجزیہ کیا اور میری تمام تحقیقات پہ انہوں نے اظہار خیال کیا. اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے ممنون ہوں. اہلا ہمیش صاحبہ نے بھی اظہار خیال کیا، اور عشرت معین سیما صاحبہ اور سید ظہیر انور صاحب، اور کچھ اور نام ہیں جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. ان تمام لوگوں کا میں بصمیم قلب ممنون و مشکور ہوں. اور اب رہ گئی بات میری نظم پہ جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ شاعر کو افسانہ نگار، فکشن نگار پہ اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ وہ کسی کے منطق، تنقید نگار کی منطق سے نہیں بلکہ اپنی منطق سے لکھا کرتے ہیں. تو وہاں مجھے کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں تھا. افسانہ نگار ہو یا شاعر ہو یا تنقید نگار ہو، وہ اپنی شاہکار کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. ان کا قد جو ہے، قد و قامت بلند ہوتا ہے. اس کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ہیں کہ شاعری بہتر ہے یا افسانہ نگاری بہتر ہے یا قصیدہ گوئی بہتر تھی یا وغیرہ وغیرہ. میرا جو موقف تھا وہ ایک تو مجھے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا تتبع نہیں کرنا، وہ میرے اپنے ذہن کا اپج ہے، وہ میرے ذہن کی اپج تھی وہ، کیونکہ اب تک کا جو میرا مطالعہ رہا ہے، 1980 سے میں لکھ رہا ہوں، افسانے بھی لکھ رہا ہوں اور نظمیں بھی لکھ رہا ہوں. بیک وقت میں نے شروع کیا تھا 80 میں، جب میں 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو نظمیں بھی لکھی میں نے اور افسانے بھی لکھے بیک وقت. اس لیے میری بات کو ادروائز بھی نہیں لینا چاہیے. مان لیجیے میں شاعر ہوتا اور یہ بات کہتا تو وہ لگتا ہے کہ تعصب کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے. افسانہ نگار بھی ہوں میں، فکشن نگار بھی ہوں میں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مشاہدہ اور ایک الہام ہے. تو فکشن جو ہے کنکوکٹڈ اسٹوری ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے، تو ظاہر بنانے کے کچھ سانچے ہیں، پیمانے ہیں، اس کی بنیاد پہ بناتے ہیں. لیکن شاعر جو ہوتا ہے کئی اور وجدان اور الہام کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خیال جو ہے اپنی حیت لے کے خود آتا ہے. تو عموماً دیکھا گیا یہ کہ خاص طور سے اگر ہم نظم کی بات کریں، میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پہلے سے فارمیٹ سوچ کے نہیں بیٹھتا ہوں، لیکن جب افسانہ لکھوں گا میں تو اس کا فارمیٹ میرے لیے طے ہے پہلے سے کہ اس طرح سے لکھنا ہے مجھے، اور وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لیتا ہوں. میرے افسانے زیادہ تر ایسے ہیں جو بڑے موضوعات پہ ہیں اور مہینوں کی مشقت شاکہ کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہے. لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا، اچانک رات پہ مجھے 4 بجے نیند کھل گئی اور کوئی خیال آیا تو اسے قلم بند کر لیتا ہوں میں. تو ایک تو یہ بات ہے جو ذاتی طور پہ. دوسری جو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ ڈکشنری لے لیجئے تو ڈکشنری جو ہے وہ الفاظ کی مورچری ہے، مردہ خانہ ہے. شاعر جو ہے ان الفاظ کو مختلف تراکیب سے استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک نئی معنویت پیدا کر دیتے ہیں، ایک معنی آفرینی پیدا کر دیتے ہیں. شاعر کو اسی لیے فوقیت حاصل ہے کہ وہ الفاظ کا تخلیقی استعمال کرتے ہیں. فکشن نگار اسی عمومی مفہوم میں جو ہے استعمال کرتا ہے ان الفاظ کو، اس میں ایک نئی معنی نہیں پیدا کرتا وہ. اور ایز اے ہول دیکھا جائے تو فکشن تمام آپ پڑھ لیجیے، پورا ناول پڑھ لیجیے، اس کے بعد کوئی نیا خیال آ سکتا ہے. لیکن شاعر جو ہے الفاظ میں بھی نئی معنوی وسعت پیدا کر دیتا ہے، معنی آفرینی ہوتی ہے.
اس کے علاوہ کوئی بھی نقاد ہو، کوئی بھی ادب کی تھیوری، وہ حرف آخر نہیں ہوتی ہے، چاہے شمس الرحمن فاروقی ہو یا اور کوئی ہو، نام نہیں لینا چاہتا میں، تو ان کی تھیوری جو حرف آخر نہیں ہے. ادب جو ہے ایک سمندر ہے جس میں ہر لہر ایک نئی لہر ہے، ہر موج ایک نئی موج ہے. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی. لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے شاعر جو ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں، چاہے سنسکرت ادب کی بات کی جائے، فارسی ادب کی بات کی جائے، اردو ادب کی بات کی جائے یا انگریزی کی بات کی جائے، تو ہمیں ملٹن جیسا شاعر ملتا ہے، کالی داس اور تلسی داس جیسے شاعر ملتے ہیں، حافظ ہیں، غالب ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے پائے کا کوئی جیسے رویندر ناتھ ٹیگور ہے جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے، تو وہ تو بہرحال فکشن نگار بھی تھے لیکن شاعری پہ ان کو ملا تھا گیتانجلی پہ. تو میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے، مجھے ایسا خیال آیا کہ شاعر جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں افضلیت حاصل ہے اور لوگوں کے ذہن میں وہ حکومت کرتا ہے. اور آخر میں جو نظم میں نے لکھی ہے وہ بات کہ یہ ایک چھوٹی سی مطلب بند ہے جو پڑھ دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے پوچھا ہے، اب میں اسے یہ کیسے سمجھاؤں، شاعر اپنی عمر طبعی سے پرے ہوا کرتے ہیں، فکشن نگار پر شاعر کو اسی لیے فوقیت ہے کہ وہ ناقد کی منطق سے نہیں بلکہ اپنی منطق سے لکھا کرتے ہیں. یہی سبب ہے کہ زبان خلق اکثر یہ کہا کرتی ہے، فنون لطیفہ کی سرتاج ہے نظم، آورد کی نہیں آمد کی معراج ہے نظم. شاعر نفوس کے اذہان میں نہیں ان کے دل کی دھڑکنوں میں جیا کرتے ہیں، شاعر اپنی عمر طبعی سے پرے ہوا کرتے ہیں. تو یہاں میری مراد یہی تھی کہ فکشن جو ہے آورد ہے تمام، لیکن شاعری جو ہے وہ کہیں کہیں آمد ہے، وجدان کی شاعری ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے. اور میں سمجھ فنون لطیفہ میں اگر سب سے زیادہ کسی کو اہمیت حاصل افضلیت حاصل ہے جتنے فنون ہیں تو اس میں شاعری کو حاصل ہے. بس اسی کے ساتھ میں چند معروضات جو تھی وہ پیش کیے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے موقف رکھنے کا موقع دیا. جی بہت 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 شکریہ. آپ کو ہمیں وقت دینا ہی تھا پرویز شریار صاحب. ظاہر ہے انڈیا میں وقت بھی بہت ہو رہا ہے، ہم اور اسرار گاندھی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، وہ کافی انہوں نے گفتگو بھی کی اس حوالے سے، اور آپ کا موقف وہی آیا کہ جو تھا، اور پھر وہ یعنی کہ گویا زیب صاحب نے جو آپ کی اس نظم کا تجزیہ کیا تھا تو زیب صاحب کی ہی لیے کہا ہے کہ گویا میں نے یہ جانا ہے، یہ میرے دل میں ہے. تو یہ جو ہے زیب صاحب ہی نے ان کی نظم کو شاید ٹھیک سے سمجھا، باقی تو ہم پھر بھی بولتے رہیں گے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں لوگوں کو اس طرح سے سمجھنے کا موقع نہ ملا ہو یا کچھ عجلت میں بھی لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے، بہرکیف اس کو پھر سے بھی ایک بار اور بھی قرأت کی جا سکتی ہے، اس نظم کو کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نئے معنی سامنے آئیں گے. جی جی جی. بہت شکریہ. تو لیکن یہ بات تو ہے نا کہ بحث طلب سطریں ہو گئی، شروع ہو گئی ہیں. اچھا، ایک چیز اور کہنا چاہوں گا میں، جو ابھی موضوع ہے آج کی نشست کا، اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی تھی مجھے یہ کہ دیکھیے یہ ادب کا جو دائرہ ہے نا، یہ ہمارے محمد حسن صاحب سوشولوجیکل اسٹڈی آف لٹریچر میں اکثر بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ادب کا دائرہ ہے وہ تخلیق، تنقید اور تحقیق تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قاری کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ دائرہ جا کے مکمل ہوتا ہے قارئین تک، کیونکہ اگر ترسیل نہیں ہو رہی ہے، باتیں قاری اگر نہیں ہے ہمارے بیچ میں، تو یہ کڑی پوری نہیں ہوتی ہے، خلا رہ جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کریں تو یہ قاری کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. تو تخلیق، تنقید، تحقیق اور قاری، ان چاروں کو ملا کر کے ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح. یہ پھر بات مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ہمارے شرکا جو ہے وہ بیچ میں گفتگو کرتے گئے ہیں، لیکن میں جو اس بات کو سم اپ کرنے کے لیے یہ سارے صاحب صدر جو ہیں ہمارے نصر ملک صاحب، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کی نشست کو سم اپ کریں.
जी मैं आती हूँ शुल्का की तरफ, चूंकि ये जो हमारा था सेशन, मेहमान खुसूसी, मेहमान आजादी और जो पैनलिस्ट थे एक तरह से उनकी गुफ्तगू हो जाए, फिर हम एक सेशन, मुख्तसर सेशन शुल्का का रखेंगे जिसमें साहिब सदर नसर वली साहब ही हैं, लेकिन वो शुल्का का सेशन होगा। तो इस हवाले से जो हमें सवाल उठाए थे उस पर नसर मलिक साहब के तहक़ीक़ का क्या मनसब है, उस पर बात को करने, तो उसके बाद हम शुल्का पे आते हैं। जी देखिए, जिस तरह से जनाब परवेज साहब ने अपनी तख्लीकात का खुद तज्जिया करते हुए उन्हें हमारे सामने पेश किया है और उस पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हमारे लिए बहुत काबिल गौर है। अब इस बात को यहीं रखते हुए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अहबाब ने उन पर क्या कहा। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि नसीम अंजुम ने बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़ी अच्छे तौर पर इस मौजू को गिरफ्त में लेने की कोशिश की कि तनकीद है क्या और आज की तनकीद का रुख किधर है और इसमें क्या कुछ हो रहा है। अब जो कुछ कहा गया है उसे मुझे दोबारा यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उमर अहमद साहब ने, जो मेरे लिए एक नया नाम है किसी तरह से, उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसका अहाता किया है। और इसरार गांधी साहब ने भी बिल्कुल बजा कहा कि इस वक्त जो तनकीद की सूरत हाल है और हमारा आज का मौजूद जो था वो तख्लीक, तनकीद और तहकीक से ताल्लुक रखता था। ये तीनों चीजें जो हैं ये तेज से शुरू होती हैं और तेज से आज तो तलवार चलती रही है। सही है। और दूसरी एक और बात बड़ी खूबसूरत थी, उमर अहमद साहब ने जो सवाल उठाए थे, जो सवाल नहीं उठाए, उन्होंने जो हमारे सामने चीजें पेश की, उसमें था लिटरेरी थ्योरी और द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। हमारे अक्सर नाकद जो हैं उन्होंने इस शोबे में तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम उनको जाती तौर पर भी जानते हैं कि वो कितने पानी में हैं और कौन है वो। माफ कीजिएगा, मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, माफ कीजिएगा कि आपकी समाअतों पर बार ना गुजरे। अभी मैं सुन रहा था अपने खालिद मोइन साहब की गुफ्तगू, इंतहाई जामे, बड़े ठोस अल्फाज में उन्होंने जिस तरह से इन तीनों मौज़ूआत पर, तख्लीक, तनकीद और तहकीक पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया, यही आज का हमारा मुद्दा है और मैं उनसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ हूँ। और एक चीज़ और बताऊं कि हमारे यहाँ आज कल एक बड़ा रवाज चल पड़ा है कि जिसने को 12, 30, 25 गज़लें, नज़में लिख ली, अपनी किताब छुपवा दी और मार्केट में कुछ दोस्तों को बांट दी, कुछ इधर उधर बांट दी, कुछ तकरीबन रुनमाई के मौके पर जो इधर उधर गई वो लोगों ने जाके बाजार में रद्दी के तौर पर बेच दी। ये है सारा लुबे लबाब आज के अदब का। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ही में एक नौजवान आदमी है, उसका नाम है दानियाल मोइनुद्दीन। दानियाल मोइनुद्दीन जो है वो पाकिस्तानी और नस्ल अमरीकी शहरी हैं, जिनकी वालदा जो है वो नॉर्वे से ताल्लुक रखती हैं और ये खुद पाकिस्तान में एक आवाज रुक गई है, आवाज नहीं आ रही। कोई एक किताब अब यहाँ किसी डैनिश पब्लिशिंग हाउस ने खुद शाया करवाई है, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। वो ये है कि ये कहानियां जब उस पब्लिशर के पास पहुंची तो अपना एक बोर्ड ऑफ क्रिटिक है, यानी तनकीद निगारों का और नकाद जो हैं उनका एक बोर्ड है उनके पास, उनको पेश की वहां पर और उन्होंने कहा कि ये कहानियां डैनिश में तर्जुमा होनी चाहिए और आनी चाहिए। आज वो किताब यहाँ पर कोई तकरीबन 60,000 के करीब फरोख्त हो चुकी है। पाकिस्तान में किसी की इतनी किताब जिंदगी भर शायद नहीं होगी और ना ही फरोख्त होगी। ये है तनकीद निगारी और ये है लिखने वाले का तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो बाकायदा तनकीद पर काम करे।
वो बाकायदा ये जो बड़े बड़े साहिबान दीवान हमारे सामने आ जाते हैं, इनके दीवान का तज्जिया करें और फिर उन पर अपनी राय दे, ताकि फिर कारी को भी पता चले कि वो कहाँ अपना सरमाया लगा रहे हैं किताब पढ़ने के लिए। दूसरी एक और बड़ी खूबसूरत बात शेबस्कार ने बड़ा अच्छा कहा कि नज़म को समझने के लिए हमें शायर की ज़हनी जो गहराई है उस तक जाना चाहिए, और सिर्फ ये शायर तक ही महदूद नहीं है, शायरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये नस्ल में भी यही नुस्खा अपनाया जाना चाहिए। और फिर अदब जो है वो तो बजाते खुद ईमानियात से ताल्लुक़ रखता है, और ईमानियात एक ऐसी चीज़ है कि अगर खालिक जो है वो खुद ही अपनी तख्लीक से मुतमिन नहीं या वो अधूरी समझता है तो उसे दूसरों को पेश करने की जरूरत क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई तख्लीककार जो है, अगर वो तख्लीककार है तो वो अपने आप को आईने में मुनाफिक नहीं देखेगा, और वही मुनाफिक होगा जो अपनी तख्लीकात को यहाँ से वहां से, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाता है, कौन है किसके पास वक्त जो ये देखेगा कि इसने अपनी तहरीर में कहाँ से क्या क्या लेकर कहाँ लगाया हुआ है। कहने की बात नहीं है, बड़ी बड़ी नस्लों के मुतल्लिक जो नावल लिखे गए हैं लोगों ने उनमें भी चरबा तलाश कर लिया है। शायद अज़कार मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कहना कि शायरी जो है वो मैं समझता हूँ कि नफ्स की एक हालत को अया करना है, उस हालत को सामने लाना है। अब उसको कारी कैसे देखता है और नक्काद कैसे देखता है, दोनों की मुतजाद राय होंगी, लेकिन नक्काद की राय इसलिए मुसलमा समझी जाती है कि उस पर ठप्पा लगा हुआ है कि जी ये नक्काद हैं, बहुत बड़े नक्काद हैं। उमर अहमद खान ने बहुत खूबसूरत बात की कि आज फेसबुक पर जो कुछ लिखा जा रहा है, मैं मंसूर हैं या चली गई हैं? मैं बैठी हुई जी, मैं आप बैठी हुई हैं तो फिर आज बिलमुशाफा समझ लीजिए बातचीत हो रही है जी। मैं आपकी हर नज़म की हर लाइन पढ़ता हूँ जी, मैं सुन रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी सारी बातें सुन रही हूँ और बड़े और उस वक्त तक राय नहीं देता हूँ जब तक कि मैं उसे समझ नहीं पाता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से आप कम अज कम उन गिद्धों के जेल से बाहर निकली हुई हैं जो सिर्फ गोश्त खाने पर मुजद होते हैं। क्या जरूरत है आपको किसी को अपना कलाम पेश करने की कि इसको देखिए, आपने अपना कलाम क़ारीन के सामने, नाजरीन के सामने फेसबुक पर पेश किया। इसलिए मैं कहता हूं कि अब आप जब भी किसी की चीज पर कोई तबसरा करें, कोई लाइक का निशान लगाएं, वहां एक आध जुमला अपने दिल और ज़हन दोनों को सामने रखकर लिखें कि इसमें क्या बात, और उसे कबूल किया जाए। बहुत सही, बिल्कुल यही बात जो है वो हमें तकवीयत देती है। हम क्यों किसी की मोहताजी करें? ये ज़रूरी है कि मेरी किसी की, जबकि वो धब्बे लगवाने के लिए पैसे देता हो। सही, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तो इसी के साथ ही मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपका अंजीला और अज़कार भाई कि आप इस तरह की महफिल करते हैं और इस तरह की वेबिनार करते हैं। आज तो ये बड़ी रवायत बन चुकी है, लेकिन जब आपका एक पीछे सॉलिड मंसूबा है कि ये काम क्यों किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम यूरोप से भी आपके साथ रबत में हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से हमारे दोस्त हैं वो भी इस तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही सूरत हाल है। उर्दू को जितना नुकसान उर्दू वाले पहुंचा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं पहुंचा रहा। ये बात याद रखिएगा। अच्छी बात। और अगर मैं कर बात करूं तो इनमें छुट्टी ये वाले जो हैं वो ज्यादा हिस्सेदार हैं। अच्छा 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 अल्लाह माफ कीजिएगा। हाँ वो बात कर गए, वो बात कर गए। क्यों ना बात की जाए, इस बात का खौफ जी जी बिल्कुल। क्या आपके हाथ से बिल्कुल लेगा?
क्या आपके ज़हन पर कोई पाबंदी लगा देगा? कतई नहीं। आप लिखिए, जो सोचती हैं वो लिखिए, और अपने दिल की आवाज लिखिए। बहुत अच्छी बिल्कुल बात। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब और कामरान करे। मैं इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह रब्बुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नसर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है कि ये तो हमारा जो क्या प्रोग्राम का फॉर्मेट ये रहा कि हमारे तज्जिया निगार होते हैं, उसमें हमें हमारे खुसूसी मेहमान राजी और साहिब सदर रखना होता है। दरअसल सारा ये लोग एक पैनल होता है जो तज्जिया कर रहा होता है। तो उसमें हमारे नसर मलिक कुछ कहना, जी नसर साहब। नहीं, मैं एक छोटी सी बात आउट ऑफ द वे जाके कहना चाहता हूँ। मैंने पहले कुछ दिखाने की कोशिश की थी अबैदुल्लाह अलीम के नाम से, उस वक्त मेरा कैमरा बंद था। ये है उनका मजमुआ कलाम। जी 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 जी, ठीक ठीक, सही बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान में सिर्फ हमारे भाई जी बिल्कुल जी, इसमें उनके सारे मजमुए जो हैं वो शामिल हैं, वो इकट्ठे हैं, चांद चेहरा सितारा आंखें वीरान सराय का दिया। जी जी, ये जिंदगी है हमारी। जी जी, क्यों नहीं अबैदुल्लाह अलीम का नाम लिया जाता? इसलिए कि वो किसी और फिरके से या किसी अक़लियत से ताल्लुक नहीं ऐसी हमने बहरहाल हमने हल्का और कराची ने इसका प्रोग्राम रखा भी था, और इसको इस नजर से देखना ही नहीं चाहिए कौन किस उससे है, ये तो देखना ही चाहिए। तो जी, तो ये अब जो है बात ये आ रही है कि हमारे पास कुछ वक्त है, हमारे शुरा मौजूद हैं, और जैसे इशरत मुनी सीमा साहबा बात करना चाह रही थी इस हवाले से, तो इशरत साहबा क्या बात करना चाह रही थी आप? क्या कहना? नहीं, अगर वक्त की कमी है तो कोई ऐसी बात वक्त है, मैं तो अपनी बात लिख के वक्त है बड़े इख्तिसार से उन्होंने लिखा भी है। हाँ, जी दीजिए तो बहुत इसी तरफ तवज्जो नसर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जब तक ये दायरा मुकम्मल नहीं होता, जब तक हम कारी का जिक्र नहीं करेंगे, और कारी या कारीन जो हैं उनकी ज़हनी सतह तक हमारा अदब, हम जो तहरीर करते हैं, जो मतलब वो जो है हम कारी की ज़हनी सतह को देख कर नहीं तहरीर करते ना, अमूमन ऐसा होता है। हमें उसकी सतह बनानी खुद पड़ेगी, मतलब जो कलमकार हैं, जो लिखने वाले हैं, और ये जो नाक़िद हैं या नाक़िदीन हैं, और उर्दू के ख़ास तौर पर, जैसे कि यहाँ पर बहुत लोगों ने निशानदेही की कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। हमारे यहाँ तनक़ीद का मतलब तामीर नहीं, बल्कि तनक़ीद का मतलब तख्लीक़ को रद्द करना या उसकी सताइश करना है। और जब तक ये रवैया हमारा नहीं बदलेगा, जब तक हम किसी भी तहरीर को तनक़ीद के ज़ुमरे में तामीर की सूरत में ही लेकर आएंगे, उस तरह हम नहीं देखेंगे कि ये जो भी लिखा गया है अदब, उसको जो है बेहतर इसके जो पहलू हैं वो सामने आए, या बेहतर तरीके से ये कारी की जो है ना एक क्या कहने माइंड सेटअप की तरफ लेके जाए। यहाँ मैं जर्मन अदब की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे जर्मन अदब या यूरोप में जो अदब लिखा जा रहा है, अरेंज की ज़हनी सतह बनाने के लिए लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि एक अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक नॉवेल पढ़ा, यहाँ पर वो इस पर था कि बिजली का अगर, क्योंकि पूरा माशरा यहाँ बिजली से इन्हिसार करता है, कि बिजली का अगर थोड़ी देर के लिए फक़दान हो जाता है तो क्या होता है। तो वो इस माशरे की कहानी है, वो इस माशरे के मुताल्लिक है कि भाई उसमें अब हमारे यहाँ का जो कराची का कोई या पाकिस्तान का कोई, वो तो इस चीज को तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि अगर बिजली 1 घंटे के लिए चली जाएगी तो क्या होगा। हम तो 15-15 घंटे 20-20 घंटे गुजार लेते हैं ना। यहाँ पे अगर 1 घंटे बिजली रुक जाए तो वो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। और मतलब वो तसव्वुर लेकर आना, और उस नॉवेल को मैं समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ लोग पढ़ें तो वो ज़हनी अजियत या उस कोफ्त को समझें कि वो बिजली के जिस तरह आदी हो गए हैं, तो वो किस तरह से उसको, मतलब कितनी अहम और कितनी जरूर, हम तो बस उस चीज को
قبول کر لیتے ہیں کہ چلو اب لائٹ گئی ہوئی تو کوئی نہیں، بات نہیں، ہم جو ہے نا وہ کھڑکیاں دروازے کھول کے ہم تردد نہیں کرتے کہ ہم یہ لائٹ کیوں جا رہی ہے یا بجلی جو ہے کیوں کم ہے، اس طرف ہم ہمارا اس طرف سوچ نہیں جاتی. لیکن جب یہاں سے ناول لکھے جاتے ہیں یا جو بھی اس میں اس سوچ کی طرف کم از کم قاری کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی سوچ اس طرف تک جائے کہ یہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ کیوں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور اس سے کتنے دورس اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا ہم قاری کو بھول جاتے ہیں. قاری کو ساتھ رکھنا تنقید کے حوالے سے یا تحریر کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اور جہاں تک شاعری کی بات ہے یا جہاں تک آپ کے افسانے یا شاعری کی بات ہے تو وہاں میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پہ تنقید کا تنقید نگار کو اتنی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. وہ شاعری چونکہ آپ کی داخلی کیفیات ہیں یا آپ کے جو خارجی رویے ہیں وہ ہیں، لیکن افسانہ یا ناول ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ پیش کرتے ہیں ایک منظر، پیش کرتے ہیں آپ ایک موضوع، اور اس ظاہر سی بات ہے اس موضوع کے متعلق تحقیق آپ کی ضروری ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی میں ایک مثال دوں گی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ناول نگار ہیں جرمن، ان کے ناول کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک مخصوص سانپ کا انہوں نے نام لیا تھا کہ اس سانپ کے کاٹنے سے جو ہے نا ایک کردار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ بہت لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ وہ اس سانپ کا زہر اتنا زہریلا نہیں ہوتا کہ بر وقت آدمی کی موت واقع ہو جائے. تو مطلب یہاں پر اس تحقیق جو لکھائی تھا، قلمکار تھا، اس کا جو ہے اس کی تحقیق کمزور تھی، اس کو اس کی تحقیق پر اس پر بہت نشانہ بنایا گیا. بالکل. اور ہمارے ہاں یہ پیمانہ ہم جو افسانے لکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ شاعری کی فضا پیدا کر دیتے ہیں اپنے افسانوں میں کہ ہم حقیقت سے دور ہو جاتی ہے باتیں. تو وہ چیزیں تو حقیقت کے ساتھ ہیں، اور شاعری کا چونکہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے تو اس کو ہم تحقیق کے زمرے میں اگر نہ بھی آئے تو چلتی ہے.